یہ جو الزامات لگا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ بڑے سنگین الزامات ہیں، تو کیا مریم نواز صاحبہ کو الزامات کی وضاحت کرنی چاہیے یا پھر وہ جو درست وقت یا صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہیں اس کو اسی کا انتظار کرنا چاہیے؟ تو جی یہ دونوں آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. پینل کا تعارف کروا دوں. محمد سرفراز صاحبہ، بے نظیر شاہ صاحبہ، ارشاد بھٹی صاحب اور مظہر عباس صاحب بھی کافی دنوں کے بعد ہمیں جوائن کریں. ویلکم مظہر صاحب. ارشاد بھٹی صاحب سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بھٹی صاحب، پہلے جب وہ کیمراز والی بات ہوئی تھی تو آپ نے بڑے باوثوق ذرائع سے کچھ ڈیٹیلز انسائٹ ہم سے شیئر کی تھی. اب اس سے بڑھ کر مزید الزامات لگائے جا رہے ہیں. چوہوں کا بچا ہوا کھانا، فنگس، پھپھوندی لگی ہوئی دوائیاں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میڈم شیخ، بات یہ ہے کہ صرف الزامات نہیں، وضاحت کریں، ثبوتوں کے ساتھ وضاحت. کیوں وضاحت کریں؟ اس لیے میڈم شیخ کہ ہاؤس آف شریف اور خاص طور پر مریم نواز پر مجھے تو کوئی اعتبار نہیں، رتی بھر بھی اعتبار نہیں. یہ بڑے دھڑلے سے جھوٹ بول جاتی ہیں، چٹے جھوٹ، سفید جھوٹ بولنے کی ماہر ہیں. ان کے جھوٹوں پر، ان ساروں کے جھوٹوں پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. آپ میڈم شیخ لمبی چوڑی چھوڑیں، بات آپ کے سوال کے جواب میں آنے سے پہلے صرف دہراتا جاتا ہوں. جناب اسپیکر جھوٹ، سپریم کورٹ میں مریم نواز کا جھوٹ جال سازی وہ جھوٹ، 3 ٹی وی تقریریں جھوٹ، ٹی وی انٹرویوز جھوٹ، قطری خط جھوٹ، ٹرسٹ ڈیڈ جھوٹ، کیلبری فاؤنڈ جھوٹ، اور میری بیرون ملک یا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں جھوٹ. ہر کیس میں میڈم شیخ کوئی کیس اٹھا لیں، 12 کیسز میں سے کوئی کیس اٹھا لیں، ہر کیس جھوٹو جھوٹ. سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا میڈم شیخ؟ نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں رہے. صادق مطلب سچا، صادق نہ ہونا مطلب جھوٹا. سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا؟ نواز شریف صاحب نے عوام، عدلیہ اور پارلیمنٹ کو بے وقوف بنایا. اور سپریم کورٹ نے مریم نواز اور بچوں کے بارے میں کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے مریم نواز اور ان کے بچوں کے بارے میں کیا کہا کہ ان بچوں نے ہمیں جنوں پریوں کی کہانیاں سنائیں. کیا ہم جنوں پریوں کی کہانیوں پر اعتبار کر لیں؟ اچھا، مریم نواز نے پہلے ایک الزام لگایا، ہمارا کوئی ترجمان آرمی چیف سے نہیں ملا. بات کھلی اور پھر زبیر عمر مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ترجمان ہو گئے. مریم نواز نے کہا نیب حراست میں میرے کمرے میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے. ڈی جی نیب ان سے ملے، انہوں نے کہا ہمارا ایس او پی ہے، کمرے میں کیمرہ لگاتے ہیں. آپ کے کمرے کا کیمرہ بھی اتار لیا گیا ہے. آپ کا 4 بیڈ روم کمپاؤنڈ میں سب خواتین ہیں. آپ جہاں واک کریں گی وہاں چادر سے چاروں طرف سے وہ ڈھانپ دیا گیا ہے. مریم نواز نے ڈی جی نیب سے کہا آپ جنٹل مین ہیں، مجھے آپ پر اعتبار ہے. ان سے اب یہ علیحدہ بات، ان سے جو موبائل چوری کا برآمد ہوا اور اس میں جو ویڈیو، اور وہ ساری ویڈیو اور موبائل نیب کے پاس ہے. اچھا، پھر میڈم شیخ ہمارے نظام میں اتنی سخت طاقت نہیں کہ مریم نواز کو فنگس والی دوائیاں اور چوہوں کی بچی کھچی خوراکیں دی جائیں. ان کا کھانا گھر سے آتا تھا، برگر، پیزے، پاستے، پاپ کارن، مختلف قسم کے بسکٹس، فریش جوس، بلیک کافی، وٹامنز کی گولیاں، اور جو کچھ یہ کہتی تھیں وہ ان کو گھر سے منگوا کے دیا جاتا تھا. جیل کے چوہوں کی اتنی قسمت کہاں کہ یہ چیزیں ان کو ملتی. اور جہاں تک فنگس بری دوائیوں کا تعلق ہے میڈم شیخ، ان کے اپنے ڈاکٹر ہر وقت جیل میں موجود ہوتے تھے، 24 گھنٹے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کچھ، آخری بات، اگر ان الزامات میں سچائی ہوتی تو سعد رفیق کی طرح عدالت میں کہتی ہیں، صاحب عدالت جب نیب حراست میں تھی، جب پیشیوں پہ آتی تھی، سعد رفیق نے کہا تھا مجھے آج کچا انڈا اور ٹھنڈا سلائس دیا گیا، پرانی گاڑی میں لایا گیا. حمزہ نے کہا مجھے بنا بریک کے گاڑی میں لایا گیا. شہباز شریف نے کہا کھانا زمین پر رکھ دیا گیا. نماز پر نیب اہلکار وہ سعد رفیق صاحب نے کیمرہ سے متعلق بھی شکایت کی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ کیوں چپتی؟ یہ بعد میں صرف الزام لگاتی، صرف الزام. ٹھیک ہے، یہی چیز آگے لے کے چلتے